أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز حاضرین جماعت، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں بہنوں، اخوت اسلامی معاشرے کی بنیاد، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آج کے جمعہ خطبہ میں چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں بلکہ پرانی باتیں ہیں، لیکن قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ نصیحت کرو، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اخوت اسلامی معاشرے کی بنیاد، اس عنوان کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ۔ ہمارے اور آپ کے رشتے کیا ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ جو اسلامی معاشرے کے اندر کلمہ گو مسلمان ہے، جو شرک سے پاک و صاف ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور معاشرے کی جو بنیاد ہے اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اور آپ جانیں کہ ہمارے اور آپ کے جو رشتے ہیں، چاہے وہ مغرب کے انتہا میں ہو یا مشرق کے انتہا میں ہو، شمال کے انتہا یا جنوب کے انتہا میں ہو، ہندوستان کے کشمیر میں ہو یا کنیا کماری میں ہو، یقین، جو انسان یقین کے ساتھ کلمہ گو ہے، جو مومن ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے رشتہ کو اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، لیکن کلام مقدس اللہ رب العالمین عرش سے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ تمہارا اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان ہے، تو یاد رکھو کہ جو ان 6 بنیادی ارکان کو مانتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے سورۃ التوبہ کے اندر بھی اس طرح کی آیتیں اور اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح البخاری کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 6011۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن سے انسان کے ایک جسم کی طرح ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی مثال بدن میں ایک جسم کی طرح ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے ترس کھانے میں، اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو، کسی انسان کو جسم کے کسی بھی حصہ پر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے پورا جسم محسوس کرتا ہے، بخار پورے جسم کو ہوتا ہے، تکلیف پورے جسم پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو وہ اپنے جسم سے اس کی مثال لے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے سر ہی کو تکلیف ہے، بلکہ پورے جسم اس کو اثر انداز کر رہا ہے اور پورا جسم احساس کر رہا ہے۔ کسی بھی جسم کے حصے میں تکلیف ہو پورا جسم اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیت اور حدیث پاک سے ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلا کہ ہمارا اور آپ کا جو آپسی تعلقات ہے وہ بھائی جیسا ہے اور ایک جسم جیسا ہے۔ پھر اب ہم اور آپ آگے بات بڑھاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس بنیاد کو ختم کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ بہت ہی مشہور چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبت کو بتایا ہے، اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اہل ایمان سے اللہ رب العالمین نے کئی باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، ایک دوسرے کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس بات کو پسند نہ کرو گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامت فیقال له کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیأکلہ ویکلہ ویسیہ۔ جو انسان دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان کیا کرتا تھا، اللہ رب العالمین اسی بھائی کا گوشت، مردار گوشت، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کل ہو میتا، اس گوشت کو تم مردہ کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں زندہ میں کھایا کرتے تھے۔ کچھ کھانے کا نہیں رہے گا۔ دنیا میں بھی انسان جب بھوک سے نڈھال ہو جاتا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے، جو بھی چیزیں اسے ملتی ہے وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ انسان کھا لے اگرچہ وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جب انسان کو کچھ نہیں ملے گا اور اپنے مردار بھائی کا گوشت ملے گا اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کو کھاؤ، وہ انسان فیأکلہ، اسے کھائے گا، ویکلہ ویسیہ، اس کی صورت بگڑ جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ انسان چیخ اور پکار کا مظاہرہ کرے گا، چیخے گا اور چلائے گا، شور کرے گا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ یہ چیز جو آپسی تعلقات میں درار پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس برائی سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز چغل خوری۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا اور نیت میں یہ ہو کہ آپس میں لڑائی ہو جائے، دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، یہ مقصد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی کئی جگہوں پر اس کی غیبت، اس چیز کی مذمت بیان کی ہے کہ تم چغلی مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1378، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انہما لیعذبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور دونوں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کے حساب سے کوئی بڑے گناہ کی بنیاد پر نہیں، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، حالانکہ وہ بڑا گناہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغل کھوری کیا کرتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ عذاب قبر برحق ہے، اور دوسری بات کہ عذاب قبر کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک چغل کھوری اور دوسرا پیشاب کے قطرے سے، چھینٹے سے نہ بچنے والا بھی۔ لہٰذا چغل کھوری سے اجتناب کریں اور پیشاب کے قطرے سے بچیں، کیونکہ یہ دونوں عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ تیسرا جو اہم کردار معاشرے کے آپسی تعلقات کے بگاڑ کے لیے ہے وہ ہے بدگمانی۔ اسلام نے کہا ہے کہ تم حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، لیکن انسان اگر بدگمانی کرے، اس کی ایک مثال یوں لے کہ ایک انسان گزرتے ہوئے جا رہا ہے اور آپ سے اس کی ملاقات ہوئی، راستے میں آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اب ہمارے دل کے اندر دو سوچ آتی ہے، دو گمان آتا ہے۔ پہلا گمان یہ کہ شاید کہ میری آواز کو اس نے سنا نہیں، یا تو پھر کسی وہ ٹینشن میں مصروف ہے جس کی وجہ سے میری طرف اس نے توجہ نہیں دی، یہ ایک ہو سکتا ہے، اس کو ہم حسن ظن کہیں گے، اچھا گمان۔ اور دوسرا یہ ہم سوچیں گے کہ ہم نے سلام کیا، اس کے باوجود اس نے جواب نہیں دیا، بڑا تکبر ہو گیا ہے اس کو، تو یہ بدگمانی ہے۔ لیکن ہاں اگر ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ اگر بار بار آپ سلام کر رہے ہیں اور آپ کو بار بار نظر انداز کر رہا ہے تو یہ تو یقیناً اس کی غلطی ہے اور یہ بدگمانی اس کو نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ اگر ایسا آپ سے ہو گیا اور سامنے والا ایسا کر رہا ہے تو اس وقت ہمیں اور آپ کو حسن ظن رکھنا ہے، بد ظن نہیں رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کس بارے میں؟ ہمارے معاشرے کے جو آپسی تعلقات ہیں اس کو بگاڑنے میں، کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6066 میں موجود ہے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے حقیر سمجھتے ہوئے کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں۔ اس سورۃ کو آپ ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین نصیحتیں اس سورت کے اندر رکھی ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ مردوں کو کہا اللہ رب العالمین نے، اے مردوں، اے مومن جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور اس کا تعلق مرد سے ہے، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے عورتوں سے بھی کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت مذاق اڑانے والے سے بہتر ہے۔ لہٰذا یہ بھی چیز ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1927 میں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک مسلمان کو گناہ ہونے کے لیے، برائی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ سامنے والے کو کیا سمجھے؟ حقیر اور چھوٹا سمجھے، کسی بھی اعتبار سے ہو چھوٹا سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں کردار جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہے بغض اور حسد، جو دل کی بیماری ہے، اور یہ بغض اور حسد جو دل کے اندر ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر درار پیدا کرتا ہے، آپسی تعلقات کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2563 نمبر کی حدیث ہے، فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے پر حسد مت کرو، ایک دوسرے کی بغض مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور حسد در اصل کیا ہے؟ سامنے والے کی جو نعمت ہے اس نعمت کو زائل ہونے کی امید رکھنا، دل میں تمنا کرنا کہ سامنے والے کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے یہ ختم ہو جائے اور ملیا میٹ ہو جائے اور اس جیسی نعمت ہمارے پاس ہو، تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد اسی طریقے سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الفاظ پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم حسد بھی رکھتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ وہ نیکی بھسم ہو چکی ہے، وہ نیکی خاکستر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے لکڑیوں کو اکٹھا کیا ہے اور آگ بھی جلا دی ہے اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہماری لکڑیاں محفوظ ہے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، جتنی بھی لکڑی جمع کر دی جائے آگ کا کام ہے ختم کر دینا، تم جتنی بھی نیکیاں جمع کر لو حسد کا کام ہے اسے نیست نابود کر دینا۔ لہٰذا جس طریقے سے نیکیوں کو انجام دینا، نیکیوں کو اکٹھا کرنا جتنا مشکل کام ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے ان نیکیوں کی حفاظت کرنا۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انکم کر رہے ہیں، بہت زیادہ انکم کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ کی کمائی کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اور آپ نیکیاں بے شمار کریں اور ان نیکیوں کو ہم اور آپ حفاظت کے ساتھ نہ رکھ پائیں، اللہ رب العالمین نے تو قرآن کے اندر یہی کہا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نیکیاں کر کر کے تھک رہے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، نماز ہو، روزے ہو، حج، زکوٰۃ، بہت ساری محنتیں انہوں نے کی ہیں، خیرات کی ہے، اتنی محنتیں کی ہے کہ اس کے وہ تھک چکا ہے، لیکن پھر بھی اس بندہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے نیکیوں کی حفاظت نہیں کی۔ لہذا حسد سے ہم اور آپ بچیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا ہمارے آپسی تعلقات کے ختم ہونے کا سبب جو قطع تعلقی ہے، رشتہ کو جوڑنا نہیں بلکہ رشتہ کو توڑ دینا، یہ قطع تعلقی ہمارے اور آپ کے آپسی تعلقات میں درار پیدا کرتے ہیں۔
ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے لیے رشتہ کو توڑتا ہے تو وہ انسان قابل رشک ہے، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی روایت، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو آدمی صرف دوستی اور دشمنی اللہ کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بھی کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے اور مقصد کے لیے اگر ہم اور آپ رشتہ کو توڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث، صحیح بخاری حدیث نمبر 6065، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت کو بند کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی مسلمان سے 3 دن تک بات چیت بند کر سکتے ہیں، 3 دن تک، اور 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں ہے۔ ہاں آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، سامنے والا جواب نہیں دے رہا ہے تو یہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ہی پہل نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 روٹھے ہوئے بھائی میں سب سے بہتر بھائی وہ ہے جو آغاز سلام کے ساتھ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر انسان ہے۔ اور خیرہم الذی یبدأ بالسلام، یہ الفاظ حدیث کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہفتے میں 2 دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، یعنی پیر اور جمعرات کے دن، یہ 2 دن ہفتے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور ہر اس بندے کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، یعنی ہر موحد، ہر مومن کی بخشش ہوتی ہے ان 2 دنوں میں، پیر اور جمعرات کے ان 2 دنوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا رجلا، سوائے ایک قسم کے آدمی کی، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ کانت بینہ و بین اخیہ شحنا، اس آدمی ان 2 بھائیوں کے درمیان جن دونوں میں آپس میں کیا ہے؟ بغض ہے، نفرت ہے، قطع تعلقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقال، کہا جاتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، اس جملہ کو 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ہر پیر اور ہر جمعرات کو، یعنی اسے مہلت دے دو آپس میں تعلق کرنے تک، آپس میں مصالحت کرنے تک، آپس میں ملنے تک۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں ملتے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں دراڑ پیدا نہ ہو تو ایسی صورت میں قطع تعلقی ہرگز درست نہیں ہے۔ پھر ہمارے اور آپ کے تعلقات میں کیا کیا ہونے چاہیے، میں صرف آپ کے سامنے شمار کروں، گنا دوں، وہ وقت نہیں ہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو بیان کروں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ہمدردی کا مظاہرہ کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، اچھی گفتگو کریں، رحم دلی، نرمی، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کریں۔ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنے کو جائیں، خیر خواہی کریں، دوسرے کے بارے میں بھلائی کو سوچیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی ظلم، کسی پر اگر ظلم کیا گیا ہے تو اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اور خاص طور سے غائبانہ طور پر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یہ آپسی تعلقات میں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔
ایک دوسرے سے محبت کریں، ہمدردی کریں۔ ابھی جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ان چیزوں کو لازم پکڑ لیں، اور اسی طریقے سے غیبت، چغل خوری، بدگمانی اور جاسوسی، مذاق، حسد، قطع تعلقی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں، چاہے آپسی تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گھر کا رشتہ ہے، ہمارا جو خاندان کا رشتہ ہے، ہمارا جو گاؤں کا رشتہ ہے، پوری امت کا جو رشتہ ہے، یہ ان رشتوں میں جو دراڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کو جوڑنے والی جو چیزیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ان چیزوں کو اگر ہم لازم پکڑیں گے اور ان چیزوں کو جو دراڑ پیدا کرنے والی ہے ان سے ہم اجتناب کریں گے تو ہمارا گھر کا تعلق بھی اچھا ہوگا، ہمارا رشتہ داری اور خاندان کا جو تعلق ہے وہ بھی اچھا ہوگا، ہمارے ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ جو تعلق ہے یہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا ہے، پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کون کون سے کام تم کرو گے تو آپسی تعلقات بڑھتے رہیں گے اور گہرے ہوتے رہیں گے، اور کون کون سے کام سے تم اجتناب کرو گے تو آپس میں محبت بڑھے گی، اور وہ کون سی اعمال ہے جس کو تم انجام دو گے تو آہستہ آہستہ تمہارا تعلق دور ہو جائے گا۔ اگر ہم اور آپ اپنے تعلقات کو دور کر دیں گے تو یقیناً پھر ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین بھی اپنا رشتہ کو دور کر لے گا، کیونکہ رشتہ بھی ایک مخلوق ہے، رحم جس کو کہتے ہیں، رشتہ بھی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، اور یہ رحمان کے عرش سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو رشتہ کو جوڑتا ہے، آپسی تعلقات کو ملاتا ہے، رشتہ جو رحم ہے وہ رشتہ کیا کہتا ہے؟ رشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو جوڑ رہا ہے، مجھ کو جوڑ رہا ہے آپس میں، گھر میں، بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں، ایک خاندان دوسرے خاندان والے سے اور ایک گاؤں دوسرے گاؤں والے سے، روئے زمین کے تمام مسلمان ایک دوسرے سے رشتہ کو جوڑ رہا ہے۔ پروردگار عالم تو بھی اس سے رشتہ کو جوڑ۔ اور جب ایک کہتا ہے، جب انسان ہم آپسی تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رشتہ عرض سے عرضی لگاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم مجھے یہ توڑ رہا ہے، تیرا فلاں بندہ توڑ رہا ہے، اپنے گھر کے تعلقات اچھے نہیں رکھ رہا ہے، اپنے گاؤں کے تعلقات اچھے نہیں رکھ رہا ہے، رشتہ دار اور خاندان سے اچھا تعلق نہیں رکھ رہا ہے، پروردگار عالم تو بھی اس سے اپنا رشتہ کو توڑ دے۔ کون کہتا ہے؟ یہ رشتہ کہتا ہے، اور یہ رشتہ کہاں ہے؟ رحمان کے عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے رشتہ کو مضبوط فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے تعلقات جو اسلامی تعلقات ہے، جو چیزیں اسلامی شریعت میں آ کر ہمارے تعلقات بڑھ جائیں، جن اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اعمال کے ذریعے سے ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ان تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفائے کلی اور شفائے عاجلی عطا فرما، رب کریم جو جس حال میں پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کے قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، رب کریم جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب خاتمہ فرما ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔